معاویہ ابن ابی سفیان نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کی جانشینی کی بیعت لینا شروع کر دی تھی، اور پھر جب معاویہ ابن ابی سفیان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری بیعت کی راہ میں رکاوٹ 3 افراد ہیں جن کی مسلمان تقلید کرتے ہیں۔ ان میں عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور حسین ابن علی ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر کی زیادہ فکر کی ضرورت نہیں، لیکن اگر حسین ابن علی تمہاری بیعت نہ کریں تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم ان کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی خلافت راشدہ کو ملوکیت میں تبدیل ہونے کی پیش گوئی ارشاد فرما دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک چاہے گا مسلمانوں کے اوپر نبوت قائم رہے گی، پھر اللہ جب چاہے گا تو نبوت کو اٹھا لے گا اور مسلمانوں کے درمیان خلافت راشدہ قائم ہو جائے گی۔ پھر خلافت راشدہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے مطابق جب تک قائم رہے گی، اس کے بعد مسلمانوں پر کاٹ کھانے والی ملوکیت مسلط کر دی جائے گی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات کے بعد آنے والے فتنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی بھی ارشاد فرمائی تھی کہ میری امت کے اوپر فتنوں کا دور اس وقت طاری ہو جائے گا جب عمر فاروق کو شہید کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر فاروق ہے، ادھر عمر فاروق کو شہید کیا جائے گا، ادھر فتنے امت پر مسلط ہو جائیں گے۔ اس میں شک نہیں کہ اہل بیت پر ظلم و ستم اور ان کی حرمت کو پامال کرنے والے بنو امیہ کے حکام اور ان کے کارندے ہی تھے، لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ ابن زیاد اور بنی امیہ کے کمانڈروں نے یہ سب کام کس کے اشارے پر سر انجام دیے تھے؟ کیا اس زمانے کے بنو امیہ کے حکمران یزید کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا؟ کیا یزید کے باپ معاویہ ابن ابی سفیان نے یزید کو وصیت کی تھی کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو اور ان کے خاندان کو شہید کر دینا؟ ابن زیاد کو یزید نے اپنے باپ کی وصیت کے پیش نظر کوفہ کے حالات اور امام حسین علیہ السلام کے قیام کو کچلنے کی ذمہ داری دے کر خصوصی طور پر گورنری دی تھی۔ یزید جانتا تھا کہ یہ کس قسم کا انسان ہے، لہٰذا اصولی طور پر ابن زیاد کے تمام کارندوں کا ذمہ دار وہی ہے جس نے اسے اس کام پر مامور کیا تھا۔ جیسا کہ یزید کے خصوصی گورنر نے ہی عمر بن سعد کو کربلا بھیجا، اور عمر بن سعد اور اس کے ساتھی باقی فوجی کمانڈروں نے مل کر امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ لہٰذا صاف واضح ہے کہ امام کا قتل یزید کے ہی خصوصی گورنر اور اس کے کمانڈروں کے ہاتھوں ہوا تھا، اسی لیے خود بخود یزید اس قتل کا ذمہ دار ہے۔ ہم اس سلسلے میں مزید شواہد بیان کریں گے تاکہ ان لوگوں کے لیے حقیقت حال عیاں ہو سکے جو غلط پروپیگنڈوں کی وجہ سے دھوکہ کھا کر فرزند پیغمبر اکبر کے قاتلوں سے دفاع کرتے ہیں اور اظہار برات نہیں کرتے۔ یزید نے ہی امام علی مقام کے قتل کا حکم دیا تھا، اور وہ خاندان پیغمبر پر کیے ان مظالم پر فخر بھی کیا کرتا تھا۔ اس سلسلے میں چند شواہد پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، ابن زیاد کے نام یزید کا خط اور تاکید۔ یزید نے ابن زیاد کو گورنری امام حسین علیہ السلام کے قیام کو کچلنے کے لیے ہی دی تھی۔ یزید نے ابن زیاد کے نام خط میں یہ دھمکی دی تھی کہ اگر تم اس میں کامیاب نہ ہوئے تو اس کے حسب و نسب کو عیان کر دیا جائے گا۔ یزید نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف آ رہے ہیں، تمہیں سخت امتحان کا سامنا ہے اور کوفہ کو بھی سخت امتحان دینا ہے، اور حکومتی کارکنوں میں سے خاص طور پر تجھے سخت امتحان دینا ہوگا۔ اب یہاں اس امتحان میں تجھے کامیاب ہونا ہے اور انعام و اکرام حاصل کرنا ہے یا تجھے غلام بننا ہے۔ اس کے بعد نقل ہوا ہے کہ اس فرمان کے بعد ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا اور آپ کا سر اقدس یزید کے پاس روانہ کیا۔ اس خط کے بعض لفظوں کے مطابق یزید نے صاف طور پر امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا تھا، اور بعض نقلوں کے مضمون جو خود بتاتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کے قتل کا حکم دیا تھا۔ اسی خط کے نتیجے میں ہی ابن زیاد نے امام کے خون میں اپنے ہاتھ رنگے۔ ابن زیاد یزید کی زبان کو سب سے بہتر جانتا تھا، اور امام حسین بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے کہ حاکم کی اجازت کے بغیر وہ ایسا کام سر انجام دیں۔ جیسا کہ ابن زیاد اس تمام مدت میں یزید کے ساتھ رابطے میں تھا، یہاں تک کہ جناب مسلم بن عقیل اور ہانی کے سر کو یزید کے لیے تحفے میں دمشق روانہ کیا گیا۔ نمبر 2، مدینہ کے گورنر کو یزید نے جو خط لکھا اس کے بعض نقلوں میں صریحاً امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم موجود ہے، لیکن بعض نقلوں میں موجود الفاظ واضح تھے کہ یہاں تو حسین علیہ السلام کو ختم کر دیا جائے یا خود اپنے خاندان سمیت ختم ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نمبر 3، خود امام سے جب سوال ہوا کہ آپ حج کو چھوڑ کر جلدی کیوں جا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا اگر میں جلدی نہ کروں تو مجھے پکڑ لیا جائے گا۔ بیت اللہ سے ایک بالش باہر قتل ہونا میرے لیے اس میں قتل ہونے سے بہتر ہے۔
میں چونٹی کے بل میں بھی گھس جاؤں پھر بھی بنو امیہ والے مجھے قتل کر کے ہی رہیں گے۔ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یزید سے کہا کہ کیا میں بھول سکتا ہوں کہ تو نے حسین علیہ السلام کو خوف میں اور پریشانی کی حالت میں حرم الہی میں اور حرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نکالا کیونکہ تم نے انہیں قتل کرنے کے لیے لوگوں کو وہاں سے روانہ کیا تھا۔ نمبر 4، خود ابن زیاد اس کو یزید کا حکم قرار دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے 2 امور میں سے ایک کو انتخاب کرنے کا اختیار دیا گیا ہے کہ یہاں تو حسین علیہ السلام کو قتل کر دوں یا پھر خود قتل ہو جاؤں۔ میں نے حسین علیہ السلام کو قتل کیا۔ وہ کہتا تھا کہ یزید نے مجھے حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا ہے، لہٰذا اگر کوئی گناہ ہے تو یزید کی گردن پر ہے۔ اسی طرح سے بعض نقلوں کے مطابق اس نے خود امام حسین علیہ السلام کو خط میں لکھا، مجھے یزید نے لکھا ہے کہ جب تک تجھے قتل نہ کروں یا تمہیں اپنا اور یزید کا اطاعت گزار نہ بنا لوں اس وقت تک سیر ہو کر نہ کھاؤں۔ 5، شہداء کے سروں اور اہل بیت کے بچوں اور خواتین کو کوفہ سے شام لے جانا اور ان کے گستاخی والا رویہ اختیار کرنا بھی یزید کے حکم سے تھا۔ یزید کا ایلچی ابن زیاد کو حکم دیتا ہے کہ شہداء کے سروں کو اور اسیروں کو شام روانہ کیا جائے۔ اس پر ابن زیاد نے شہداء کے سروں کو اور اہل بیت کو اور دوسرے اسیروں کو شام روانہ کیا۔ یزید خیزان کی چھڑی کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کے لب مبارک کی گستاخی کر رہا تھا۔ اتنے میں وہاں بیٹھے ہوئے ایک صحابی کو جلال آ گیا اور کہنے لگے، اے یزید بدبخت، چھڑی کو ہٹا، میں نے رسول خدا کو اسے چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ یزید غصے میں آ گیا اور چلا گیا۔ یزید نے شام کی اہم ترین شخصیات کو دعوت دے کر اہل بیت اطہار کی خواتین کو دست بستہ بے پردہ حالت میں دربار میں بلایا۔ شام میں خوشی کی محفلوں کا اہتمام کروایا، جیسا کہ خالد بن غفران تابعی نے لوگوں کی اس صورتحال کو دیکھ کر شعری زبان میں اس پر اعتراض بھی کیا۔ امام حسین کے سر کی توہین کرتے ہوئے اس سے نقل ہونے والے اشعار اس بات پر دلیل ہیں کہ اس فتح کی وجہ سے وہ فخر کرتا رہا ہے اور خوشی کا اظہار کرتا تھا۔ یہاں پر یزید کے وہ الفاظ ذکر کرنا بہت ہی اہم ہے جو اس نے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو اپنے سامنے پیش کیے جانے پر ان کی گستاخی کرتے ہوئے کہے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ یزید کہتا تھا کہ اے کاش بدر والے میرے آباء و اجداد آج زندہ ہوتے تو مجھے شاباشی دیتے، اور اس موقع پر وہ خوشی سے پھولے نہ سماتے کہ ہم نے ان کے دگنے سردار قتل کیے ہیں اور بدر کا ادھار حساب پورا تول کر چکا دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ آپ علیہ السلام کے سر مبارک اور لب مبارک پر خوشی سے چھڑیاں مارنے لگا۔ لہٰذا یزید اگر اس کام پر راضی نہ ہوتا تو نہ اہل بیت اطہار کو کوفہ سے شام روانہ کرنے کا حکم دیتا اور نہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے ساتھ گستاخی کرتا اور نہ ہی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخدورات کو دربار میں نامحرموں کے درمیان لے کر آتا اور اس پر فخر کرتا۔ نمبر 8، جب امام سجاد علیہ السلام کو دربار میں اہل بیت کی خواتین اور بچوں کے ساتھ بلایا گیا تو امام سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کے والد نے مجھ سے قطع رحمی کی اور میرے حق کو فراموش کیا اور میری سلطنت ہی میں مجھ سے نزاع کیا، تو خدا نے اس کے ساتھ کیا کیا وہ آپ نے دیکھا۔ امام سجاد علیہ السلام میں جواب میں یہ آیت کریمہ کہ اصاب من مصیبت فی الارض کی تلاوت کی۔ اس پر یزید نے امام سجاد کو جواب دیتے ہوئے کہا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ یہ گفتگو خود بہترین دلیل ہے کہ یزید امام حسین علیہ السلام کو قتل کا مستحق سمجھتا تھا، اس کو خود امام کے اپنے کاموں کا نتیجہ سمجھتا تھا اور ابن زیاد کے اس کام سے دفاع کرتا تھا۔ اس لیے جب بعد میں اس نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو انہیں قتل نہیں کرتا تو امام سجاد علیہ السلام نے اس کو وہیں پر ہی جھٹلا دیا۔ جب کسی شامی نے یزید سے امام حسین علیہ السلام کی بیٹی کو اپنے لیے کنیزی میں دینے کی پیشکش کی، اس پر سیدہ زینب نے فرمایا، اللہ کی قسم نہ تجھے اس بات کا حق ہے۔ اس پر یزید غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ تم جھوٹ بولتی ہو، یہ میرا حق ہے، اگر میں چاہوں تو ایسا کر سکتا ہوں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جواب دیا، ہرگز نہیں، خدا نے تجھے یہ اختیار نہیں دیا مگر یہ کہ تم دین اور ملت سے نکل کر کوئی اور دین ملت اختیار کر لو۔ یہ سن کے یزید نے جواب دیا، دین سے تو تیرا باپ اور تیرا بھائی نکل گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کہا، تم اس وقت حکومت کی مستی میں گالیاں دے کر ہمیں اذیت دے رہے ہو۔ اس پر یزید بدبخت شرمندہ ہوا اور یہاں یزید کا یہ کہنا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی بیٹی کو کسی کی کنیزی میں دینے کا حق رکھتا ہے، اسی طرح امام علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا دین سے خارج ہونے کی بات کرنا امام حسین علیہ السلام کے قتل پر یزید کی رضاعت میں روشن دلیل ہے۔ صحابی پیغمبر ابن عباس رضی اللہ عنہ یزید کو ہی قاتل جانتے تھے۔ جب یزید کے مقابلے میں حجاز میں ابن زبیر نے خلافت کا دعویٰ کیا تو ابن عباس کے نام ایک خط میں یزید نے ابن عباس کا ابن زبیر کی بیعت نہ کرنے کو سراہا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی چاپلوسی کے جواب میں لکھا کہ اے یزید،
کیا میں بھول سکتا ہوں کہ تو نے حسین علیہ السلام کو جو ہدایت کے چراغ تھے انہیں اور عبد المطلب کی اولاد کو قتل کروا دیا۔ جب یزید مر گیا تو معاویہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لوگوں نے اس کے بیٹے کو خلیفہ بنانا چاہا، لیکن یزید کے اس بیٹے نے اس خلافت کو ٹھکراتے ہوئے کہا کہ میرے باپ یزید خلافت کی اہلیت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی مول لی اور اولاد پیغمبر کو قتل کیا، شراب کو حلال، خانہ خدا کو مسمار کیا۔ یزید کو امام حسین علیہ السلام کا قاتل کہنا صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں بلکہ بہت سے اہل سنت کے علماء کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ یزید پر لعنت کرنے کے جواز پر دلیل پیش کرتے ہوئے امام احمد بن حنبل نے اس آیت کی تلاوت کی کہ پھر تم سے یہ بھی توقع ہے اگر تم ملک کے حاکم ہو جاؤ تو ملک میں فساد مچانے اور قطع رحمی کرنے لگو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے لعنت کی ہے۔ پھر امام احمد نے کہا کہ کیا اس یعنی قتل حسین علیہ السلام سے زیادہ بھی کوئی بڑا فساد اور قطع رحمی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی آل کی شفاعت نصیب فرمائے، ان کی عزت اور محبت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔